الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز اسلامی اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ روم کی آیت نمبر 41 تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت والجلال کچھ کارآمد اور مفید باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا، ایک مقصد کے تحت پیدا کیا، بیکار اور عبث پیدا نہیں کیا. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. اللہ نے انسان کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اور اسے دوبارہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. پھر اللہ رب العزت والجلال انسانوں کے اعمال کے مطابق اچھوں کو اچھا بدلہ دے گا اور بروں کو برا بدلہ دے گا. اللہ رب العزت کا ایک مستقل قانون ہے کہ اگر کوئی اچھا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اچھا اجر دیتا ہے، اور اگر کوئی برا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے سزا دیتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنی مرضی کی زندگی گزارے، منمانی کرے، جو چاہے وہ کرتا رہے، شریعت کو پامال کرتا رہے، اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا مذاق اڑاتا رہے اور اللہ رب العزت گرفت بنا کرے. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت کا اٹل قانون ہے، آخرت میں جو سزا اللہ رب العزت کو دینی ہے وہ تو دے گا ہی، دنیا میں کچھ نقد سزا بھی ضرور دے گا. کتنی قومیں دنیا میں آئیں اور اللہ رب العزت سے بغاوت کی، اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ رب العزت نے انہیں نیست و نابود کر دیا. کہ عبرت کے لیے یہ کافی نہیں کہ ابلیس جو انتہائی عبادت گزار تھا، اطاعت شیار تھا، کہتے ہیں کہ زمین کے ہر چکے پہ اس نے سجدے کیے، جسے طاؤس الملائک کہا جاتا تھا، لیکن اللہ رب العزت کی نافرمانی کی. ابا واستكبر وكان من الكافرين. اللہ رب العزت نے کہا فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت نے اسے مردود اور ملعون قرار دیا. قوم ثمود نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. تو اللہ رب العزت نے خوفناک آواز کے ذریعے انہیں ہلاک و برباد کر دیا. قوم عاد جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے طاقتور قوم سمجھا کرتی تھی، اور اللہ رب العزت نے خود کہا لم یخلق مثلها فی البلاد. ایسی طاقتور قوم ہم نے پھر دوبارہ پیدا ہی نہ کی.
وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور ہے وہ. انہیں ان کی طاقت پہ ناز تھا اور غرور تھا. اللہ رب العزت کی نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے اما عاد فاولکوا بريح صرصر عاتیہ سخر علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. اللہ رب العزت نے 7 راتیں اور 8 دن ان کے اوپر مسلسل طوفان کی طرح تیز و تند ہوائیں مسلط کی اور انہیں ہلاک و برباد کر دیا. شعیب علیہ السلام کی قوم قوم میں قوم کمی کرتی تھی، اللہ کی نافرمانی کرتی تھی. اللہ نے اس قوم کو ہلاک و برباد کیا. نوح علیہ السلام کی قوم کو سیلاب میں ڈبو کر ہلاک کیا. فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اللہ رب العزت نے اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے فرعون کو اور اس کی آل کو اور اس کے جتنے متبعین تھے سب کو بحر قلزم میں ہلاک و برباد کر دیا. تم دیکھتے رہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان دنیا کے اندر اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑنا. اللہ رب العزت کا صاف اعلان ہے من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا کرے گا اللہ رب العزت کو دنیا میں سزا دے گا. اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ آئے گی. علماء کرام نے لکھا ہے کہ پکڑ کے 3 طریقے. پہلا طریقہ اسے نکیر کہا جاتا ہے. نکیر کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر کوئی مصیبت ڈال دیتے ہیں. وہ جب مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، آزمائشوں کا شکار ہوتا ہے، عذاب کا شکار ہوتا ہے، تو پھر وہ اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے اور پھر وہ گناہوں سے باز ہے. دوسری صورت پکڑ کی علماء نے یہ لکھی ہے جس کو تاخیر کہا جاتا ہے. یہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہے. انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت فوراً پکڑ نہیں کرتا بلکہ اسے مہلت دیتا رہتا ہے. اس لیے اگر انسان گناہ کر رہا ہے اور فوری اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ نہیں آ رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے کہ ایک ہی بار اللہ رب العزت اچانک پکڑے گا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، حافظ تھا. 20 سال کے بعد آگے کہنے لگا حضرت مجھے قرآن بھول گیا. کیا بات ہے؟ 20 سال پہلے میں نے بدنظری کی تھی، اس کی سزا آج مجھے ملی کہ مجھ سے قرآن بھلا دیا. تو اللہ رب العزت بندہ گناہ کرتا ہے تو اسے مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے. اور تیسری چیز ہے خفیہ تدبیر. اللہ رب العزت گناہگار بندے کو ایسے سزا دیتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ مجھے سزا ملی. وہ گناہ کرتا جاتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہوتی جاتی ہے، کاروبار بڑھتا جا رہا ہے، عزتیں بڑھتی جا رہی ہے، واہ واہی ہو رہی ہے. اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سے خوش ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا فتحنا علیہم ابواب کل شیء، میں ساری نعمتوں کا دروازہ اس کے اوپر کھول دیتا ہوں. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جو اسے دیا گیا اس سے وہ خوش رہتا ہے، مست رہتا ہے. فاخذناهم بغتة، پھر ہم اچانک اسے پکڑ لیں. اور اللہ رب العزت کی جب پکڑ آتی ہے تو انسان ذلیل رسوا ہو کر رہ جاتا ہے. گھر میں بیٹھا بیٹھا ذلیل رسوا ہو جاتا ہے، پگڑیاں اچھال دی جاتی ہیں، سر سے دوپٹے گر جاتے ہیں، انسان منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. تو اگر گناہ کے باوجود ہمارے اوپر اللہ رب العزت کی نعمتوں کا نزول ہے تو ہمیں اس بارے میں غور کرنا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں
کہ اللہ رب العزت ہمیں ڈھیل دے رہا ہے ایک بار کی پکڑنے کے لیے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، عالم تھا، ایک گناہ میں ملوث ہوا. عالم تھا، سمجھ رہا تھا کہ جب میں گناہ کر رہا ہوں تو اس کی سزا مجھے کہیں نہ کہیں ملنی ضرور ہے، لیکن ظاہراً اسے کوئی سزا نہیں دکھ رہی تھی. ایک دن وہ تہجد کی نماز کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا، پروردگار تو کتنا مہربان اور کریم ہے کہ میں گناہوں میں مبتلا ہوں اور تو مجھ پہ نعمتوں کی بارش کر رہا ہے اور میری پکڑ نہیں کر رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کے دل میں القا کیا اور اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تمہاری پکڑ ہو چکی اور تمہیں خبر بھی نہیں. تم اللہ کی نعمت سے محروم کر دیے گئے اور تمہیں خبر بھی نہیں. کہنے کا یا اللہ میرے اوپر تو جیسے پہلے سارے نعمتیں تھیں، اب بھی میرے اوپر ساری نعمتیں ہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے مجھے کون سی نعمت سے محروم کیا گیا. اللہ رب العزت نے پھر دوبارہ اس کے دل میں القا کیا کہ ذرا یاد کرو جب تم نے پہلی بار گناہ کبیرہ کیا تھا، اس وقت سے ذرا غور کرو کہ جب تم تہجد کی نماز پڑھتے ہو کیا پہلے جیسے رونا آتا تھا پھر رونا آ رہا ہے؟ کیا جیسے تمہیں اللہ رب العزت سے مناجات کرنے میں لذت مل رہی تھی ابھی مل رہی ہے؟ ہم نے وہ تم سے مناجات ختم کر دی، اتنی بڑی نعمت میں نے تم سے چھین لی. تب کہنے لگا ہاں واقعی یہ بہت بڑی نعمت تھی جو مجھ سے اللہ رب العزت نے چھین لی کہ اب تہجد تو پڑھتا ہوں لیکن تہجد میں لذت نہیں. ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہو سکتا ہے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیں تہجد کی توفیق نہ ملتی ہو سکتا ہے اور یقین کے درجے میں کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے ہمیں مسجد میں آ کر اللہ رب العزت کے بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں. کتنے لوگ ہیں ہفتوں گزر جاتے ہیں مسجد کا رخ نہیں کرتے، صرف ایک دن جمعہ میں آتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھ کر نکل جاتے ہیں. کیا اللہ رب العزت نے صرف جمعہ کو فرض کیا تھا بلکہ 5 نمازیں فرض نہیں ہے؟ کیا صرف جمعہ کا دن ہمارا رب ہے اس کے علاوہ رب نہیں ہے؟ کیا ہم صرف جمعہ کے دن اللہ رب العزت کی نعمتوں کے فائدہ اٹھاتے ہیں باقی دن میں نہیں اٹھاتے؟ صرف جمعہ کا دن آتے ہیں باقی دنوں میں نہیں آتے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی نوسط ہو کہ اللہ رب العزت نے ہم سے سجدے کی توفیق کی. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک اور عجیب و غریب بات فرمائی کہ جو تم کرو گے وہی لوٹ کر تمہارے اوپر آئے گا. انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوت، تمہاری نافرمانی، تمہاری زیادتی، تمہارا گناہ یہ تمہارے اوپر لوٹ کر آئے گا. کیا مطلب؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بندہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو اس کا نافرمان بنا دیتا ہے. کتنے لوگ آگے کہتے ہیں کہ اولادیں نافرمان ہو گئی، اولادیں ستاتی ہیں، بات نہیں سنتی، کہو تو کان جھاڑ کر چلی جاتی ہیں. تم اللہ رب العزت کی نہیں سنتے اس لیے تمہاری اولادیں تمہاری نہیں سنتی. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی میں نے کوئی گناہ کیا تو میں نے اس کا اثر اپنی بیوی کے اندر دیکھا، اپنے خادم کے اندر دیکھا یا اپنی سواری کے اندر دیکھا. جب میں نے گناہ کیا تو میری بیوی نے میری نافرمانی کی، جب میں نے گناہ کیا تو میرے خادم نے میری نافرمانی کی، جب میں نے گناہ کیا تو میرے جانور کی طرف سے مجھے تکلیف ہو. عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. اگر آدمی دنیا میں گناہ کرے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ آئے گی. اگر ہم کسی کے خلاف سازش رچیں گے، ہم کسی کو رسوا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ پلٹ کر ہماری طرف آئے گا.
ہم کسی کو ستائیں گے تو کسی نہ کسی طریقے سے پلٹ کر ہمیں ستایا جائے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ زنا قرض ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ زنا کرتے ہیں تو یہ قرض ہے، وصول کیا جائے گا۔ آپ کے گھر کے کسی نہ کسی فرد سے وصول کیا جائے گا، چاہے آپ کی بہن سے وصول کیا جائے، چاہے آپ کی بیوی سے وصول کیا جائے، چاہے آپ کی بیٹی کے سے وصول کیا جائے، بہرحال وصول کیا جائے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک سونار تھا، اس کا ایک خادم تھا، نوجوان تھا، 17-18 سال سے اٹھ کے اب پانی بھر کر لانے کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ پانی لے کر آیا، سونار کی اہلیہ کو پانی دیا اور اس کے بازو کو شاوت سے پکڑ کر دبا دیا۔ دوپہر کے وقت سونار گھر پہ کھانے کے لیے آیا، دیکھا بیوی رو رہی ہے، پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہا وہ نوجوان جو ہمارا 17-18 سال سے معتمد تھا، ہمارا پانی بھرتا تھا، آج اس نے یہ حرکت کی کہ میرا ہاتھ شہوت کے ساتھ پکڑ لیا اور دبا دیا۔ شوہر رونے لگا، بیوی نے کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا دراصل واقعہ یہ ہے کہ آج میں دکان پہ بیٹھا تھا، ایک عورت چوڑی لینے آئی، جب میں نے اسے چوڑی دی تو وہ کہنے لگی اپنے ہاتھ سے میرے ہاتھ سے چوڑی پہنا دو، میری پہننے میں مدد کرو۔ جب میں اسے چوڑی پہنا رہا تھا تو مجھے اس کا ہاتھ حسین لگا، خوبصورت لگا، اس لیے میں نے چوڑی پہناتے ہوئے اس کا ہاتھ شہوت کے ساتھ دبا دیا۔ مجھ کی یہ سزا ملی کہ میرا 18 سال کا معتمد غلام میری بیوی کو شہوت کے ساتھ، اس لیے میں روکا۔ یہ زنا قرض ہے۔ اگر آپ کسی کی بہو بیٹیوں کی طرف غلط نظر اٹھائیں گے تو آپ کی بہو بیٹیوں کی طرف سے غلط نظر اٹھائی جائے گی، آپ مطمئن نہ رہیں کہ ہم محدود رہیں گے۔ کتنے نوجوان ہیں جو راہوں پہ، میں سب کو نہیں کہتا لیکن معاشرے میں کچھ ایسے نوجوان ہیں جو راہوں پہ کھڑے رہتے ہیں، جب عورتیں کسی کی بہن بیٹیاں گزرتی ہے تو بدنظری کرتے ہیں، کمنٹ پاس کرتے ہیں، حتیٰ کہ بہن بیٹیوں کو راستے بدل کر جانا پڑتا ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی کی بہن بیٹی کو راستہ بدلنا پڑے تو سمجھیے آپ گلی کے کتے ہیں۔ جس طریقے سے گلی کے کتوں کو دیکھ کر لڑکیوں کو راستہ بدلنا پڑتا ہے، اسی طرح تمہیں بھی دیکھ کر راستہ بدلنا پڑتا ہے۔ شوہر کہنے لگا میں آج وعدہ کرتا ہوں، پکی سچی توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد پھر ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ تھوڑا وقت گزرا تھا کہ وہی خادم آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا میں وہی خادم ہوں، معذرت کرنے کے لیے آیا ہوں، معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، آج کے بعد کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا، مجھے معاف کر۔ خود معافی مانگی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، تو خادم بھی اس کے بعد معافی مانگی۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، آپ جیسا عمل کریں گے تو اللہ رب العزت اسی کے مطابق دنیا میں کچھ نہ کچھ سزا دے گا، اس سزا کے علاوہ جو اللہ رب العزت نے آخرت میں متعین کر رکھی ہے۔ اس لیے ہر کام کرنے سے پہلے سوچیں کہ ایسا تو نہیں کہ یہ کام ہمیں پلٹ کر ہماری طرف لوٹ کر آ جائے اور ہمیں نقصان پہنچا دے۔ دنیا میں گناہوں کے نقصانات علماء کرام نے بے شمار گنائے، وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا کہ گناہوں کے نقصانات اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کو کیسے پہنچتے، انشاءاللہ پھر کسی وقت بیان کیا جائے۔ اب پاک بازی کی زندگی گزارے، تقوی والی زندگی گزارے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرے، جتنے گناہ ہو چکے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ آئندہ اب گناہ نہیں ہو، کیونکہ اللہ رب العزت کی اگر پکڑ آ گئی تو پھر بچنا ناممکن۔
ہم اس قابل نہیں کہ اللہ رب العزت کی پکڑ ہمارے اوپر آئے. ہم دن رات گناہوں میں ملوث ہیں. عالمی حالات آپ کی نظروں کے سامنے ہیں. مسلمانوں کو کس طریقے سے تحت کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کے اوپر کس طریقے سے ظلم کیا جا رہا ہے, پھر بھی ہم گناہوں میں ملوث ہیں. اور دن رات جو جس گناہ میں مبتلا وہ گناہ کر رہا ہے. چور چوری کر رہا ہے, زانی زنا کر رہا ہے, شرابی شراب پی رہا ہے,